بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم جس شاعر کو پڑھنے جا رہے ہیں انہیں مناسب طرح سے یا ضروری حد تک سمجھنے کے لیے کچھ نشستوں کی ضرورت ہوگی، تو وہ 4-6 نشستیں جو ہیں وہ انشاءاللہ نون میم راشد پر جاری رہیں گی۔ اقبال کے بعد اقبال نے ہماری شاعری کی روایت میں کچھ نئے معیارات کا اضافہ کیا، اور شاعری کی جس تحسین، شاعری کے جس فہم اور شاعری کے جن اسالیب وغیرہ سے شاعری میں معنی آفرینی اور مضمون بندی کی جن تکنیکی اور فنی روایتوں سے ہم مانوس چلے آ رہے تھے اور جن کی بنیاد پر چھوٹی بڑی شاعری کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اقبال نے آ کے ان تمام معیارات کو یا ان میں سے اکثر کو بدلا۔ تو اقبال کے بعد کی شاعری کسی نہ کسی پہلو سے اقبال کے بنائے ہوئے معیارات پر پورا اترنے کی کوشش ہے۔ تو اردو شاعری کی دونوں طرح کی روایتیں یعنی قدیم و جدید روایتوں میں 3 آدمیوں کی حیثیت گویا معیار بنانے والوں کی ہے۔ تو کلاسیکی شاعری میں وہ حیثیت میر کی حاصل ہے کہ میر کے بعد آنے والے شعراء جو اپنی روایت سے وابستہ رہنا چاہتے تھے، اپنی روایت میں رہ کے شاعری کرنا چاہتے تھے، وہ میر کی شعریات میں رہنے پر مجبور تھے۔ تو اس کے بعد پہلی تبدیلی آئی غالب کی صورت میں۔ غالب وہ آدمی ہے جس میں تکنیک کلاسیکی ہے، طرز احساس اور معنی کا نظام جو ہے اس میں جدید رنگ پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، یعنی جدیدیت کو کلاسیکی الفاظ میں اظہار دینا، نئے معانی کو پرانے لفظی در و بست میں بیان کرنا، یہ غالب کے پیش نظر تھا، اور غالب اس لحاظ سے اردو میں پہلے جدید شاعر ہیں۔ تو غالب نے جو معیارات اور جو ذوق شعر اور شعری فہم کی جو سطحیں پیدا کیں، غالب کے بعد آنے والے شعراء اس کے پابند رہے، اقبال سمیت، یعنی غالب نہ ہوتے تو اقبال کی شعری صلاحیت وجود میں نہ آ سکتی۔ تو لیکن چونکہ اقبال غالب کی روایت سے جڑے ہوئے ہونے کے باوجود ایک بڑے شاعر تھے اور غالباً ہماری شعری روایت کے سب سے منفرد شاعر تھے، یعنی انفرادیت اقبال جیسی کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ انفرادیت لفظوں میں بھی ہے، آوازوں میں بھی ہے، تصویروں میں بھی ہے اور معانی میں بھی ہے، یعنی شاعری جن بنیادی اجزاء سے تخلیق ہوتی ہے ان تمام اجزاء میں اقبال نے اپنی انفرادیت ثابت کی۔ تو غالب کی روایت سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اقبال غالب کی بنائی ہوئی روایت یا غالب کی بنائی ہوئی شعریات تک محدود نہیں رہے اور اپنی ایک بوتیقہ پیدا کی، اپنی پوئٹکس پیدا کی۔ تو اقبال کے بعد آنے والے وہ شعراء جو جدید طرز احساس، جدید طرز تخیل وغیرہ کے حامل تھے، انہوں نے اپنی تمام شعری جد و جہد یا اپنی شاعری کی حرکت کا رخ
اقبال ہی کی طرف رکھا، چاہے وہ لوگ اقبال کے ہم خیال اور ہم ذوق ہوں یا نہ ہوں۔ مطلب اقبال کی بڑائی یہ ہے کہ ان کے خیال اور فکر سے تضاد کی حد تک اختلاف رکھنے والے شعراء بھی مجبور رہے کہ وہ خود کو اقبال کے بنائے ہوئے شعری معیار پہ پورا اتار کر دکھائیں۔ تو شاعری کی مطلب اگر شاعری کی قوت سمجھنی ہو، شاعری شعور پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، وہ چینلز دیکھنے ہوں، تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اقبال اور ان کے بعد کی شعری روایت کا مطالعہ کیا جائے کہ اقبال کے یہاں شاعرانہ وفور اور شاعرانہ عظمت کا زور اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بھی اپنا پابند بنا کے دکھایا جو ان کے ہم خیال نہیں تھے، ہم فکر نہیں تھے۔ تو ان میں سب سے بڑی مثال راشد کی ہے۔ تو راشد ایک طرح سے خود کو اقبال کا اینٹی تھیسس سمجھتے تھے اور ساری عمر اس حیثیت سے مطلب اسی حیثیت سے سرگرم عمل بھی رہے۔ لیکن راشد کی شاعری کے جو بہترین عناصر ہیں، وہ چاہے تکنیک کی سطح پر ہوں، چاہے معنی کے درجے میں ہوں، چاہے طرز احساس کی صورت میں ہوں، وہ واضح طور پر اقبال سے متاثر نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کا جو شجرہ ہے وہ اقبال سے شروع ہوتا ہوا واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ تو ایک یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اقبال کا امتیاز کیا ہے کہ انہوں نے ذہن میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے فلسفیانہ معانی کو شاعری میں شاعری کے اعلیٰ ترین معیار کی پابندی کرتے ہوئے کھپا کر دکھایا۔ یعنی انہوں نے بہترین منظم اور مربوط سوچ کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فلسفیانہ یا عارفانہ یا کسی معنوں میں گہرے معانی کو شاعری کے جمالیاتی آغوش میں ڈال کر دکھا دیا۔ اس میں اقبال کے علاوہ کوئی نام ہماری اردو شعری روایت میں نہیں ہے جس نے فلسفی کو شاعر میں کھپا دیا۔ یعنی ان کی فکر جو شاعری میں بھی بیان ہوئی ہے وہ بہت منظم فلسفیانہ اور سماجی فکر ہے اور مذہبی فکر ہے۔ تو وہ سوچی ہوئی فکر ہے، وہ فلسفیانہ ذہن سے اور عقلی شعور سے بنی ہوئی فکر ہے۔ اس فکر کو انہوں نے اپنی شاعرانہ عظمت کی بنیاد بنا کے دکھا دیا۔ یہ بہت نادر اور نایاب بات ہے۔ تو عین اسی مزاج پیش راشد ہیں۔ راشد نے بھی اپنی سوچی ہوئی فکر کو ایک جدید جدلیات میں نمو پانے والے طرز احساس کے ساتھ شاعری کا موضوع بنایا اور اپنے آپ کو بڑا شاعر کہلوایا ان مضامین کی بنیاد پر جن مضامین کا فنی طور پر، رسمی طور پر، روایتی طور پر شاعری سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ واضح نا، جیسے اقبال نے دین، فلسفہ، سماجیات اور مختلف علوم کو شاعری میں کھپایا، شاعری کا موضوع بنایا، اسی طرح فرق مراتب کے ساتھ، ظاہر ہے اقبال کے مقابلے میں راشد بہت چھوٹے ہیں، تو فرق مراتب کے ساتھ اقبال کے اسی مزاج کو راشد نے اپنی شاعری میں برقرار رکھ کے اور برت کر دکھایا۔ تو پوسٹ اقبال عہد میں جیسے آپ سمجھ، ہمارے پاس 3 عہد ہیں ہماری شعری روایت کے۔ ایک عہد ہے میر کے بعد کا عہد، دوسرا عہد ہے غالب کے بعد کا عہد، اب تیسرا عہد جو جاری ہے وہ اقبال کے بعد کا عہد ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ 3 ہمارے پڑاؤ ہیں۔ یا
یعنی اردو شاعری اب تک 3 منزلوں کو ٹچ کر کے پھر نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے۔ وہ 3 منزلیں ہیں میر، غالب اور اقبال۔ تو اقبال کے بعد کئی اہم شعراء پیدا ہوئے، لیکن اقبال کی عظمت کا متبادل بن جانے والا شاعر نہیں پیدا ہوا۔ مطلب کوئی ایسا شاعر نہیں پیدا ہوا جو اقبال کے دور کو کراس کر کے ایک نیا دور شروع کر سکے، جیسے اقبال نے غالب کے لیے کیا نا، کہ غالب کے دور میں رہے لیکن غالب کے دور کو پھلانگ بھی گئے۔ تو اقبال کے بعد تاحال کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ اب اقبال کا دور ختم، میرا دور شروع۔ تو راشد نے اس کی بہت شدید کوششیں کی تھیں، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہ ملی۔ لیکن اس ناکامی کے باوجود اقبال کے بعد آنے والے جدید شعراء میں راشد سب سے بڑے شاعر ہیں، مطلب ڈیسائیڈڈلی سب سے بڑے شاعر ہیں اقبال کے بعد جو شعراء پیدا ہوئے، اور خصوصاً جدید ذہن اور جدید احساس کے شعراء۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جدید شعراء کے سرخیل راشد ہیں، مطلب، اور کیونکہ یہ اقبال کے ساتھ اپنا موازنہ کرنے کے عادی تھے، لہٰذا ان کے ڈکشن میں بھی وہ عربیت اور فارسیت ہے جو اقبال نے پہلی مرتبہ، یا غالب کے بعد اقبال نے پہلی مرتبہ برت کے دکھائی تھی۔ ان کی شاعری کا آہنگ جو ہے وہ فارسی ہے، یعنی ان کا لسانیاتی سانچہ جو ہے وہ فارسی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے یہاں آج کل کی ریڈرشپ کے حوالے سے مشکل الفاظ زیادہ آتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ الفاظ میں بعض جگہوں پر مشکل ہیں، یہ اپنے خیالات میں بھی پیچیدہ ہیں، اور اپنے طرز احساس میں بھی یہ سادہ نہیں ہیں۔ مطلب ان کے احساسات میں بھی ایک گھماؤ پھراؤ بہت ہے، وہ ہم کھولتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ان کا اسلوب، طرز احساس اور جنریشن آف میننگ، ان تینوں سطحوں پر راشد منفرد ہیں۔ مطلب یہ جن معانی کو اپنا موضوع بناتے ہیں وہ معانی نئے ہیں، یہ جس طرز احساس پر کھڑے ہیں وہ طرز احساس نیا ہے، اور ان کا اسلوب، ان کا ڈکشن بھی اردو روایت میں پہلی بار سامنے آیا ہے۔ اقبال سے متاثر ہونے کے باوجود ان کا اسلوب اقبال کے ڈکشن سے امتیاز بھی رکھتا ہے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو دوسرے یہ دلچسپ ہوگا یہ جاننا، اور دلچسپ بھی ہوگا اور ان کی شاعری کو سمجھنے میں مفید بھی ہوگا، کہ یہ اپنی دانست میں اگر اقبال تھیسس تھے، اقبال ایک دعویٰ تھے، تو یہ اس دعوے کو رد کرنے اٹھے تھے۔ وہ آپ سمجھے نا، تاریخ کی بناوٹ ہے تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ اقبال تھیسس ہیں اور میں اینٹی تھیسس بھی ہوں، جو سنتھیسس پرووائیڈر ہوتا ہے، مطلب میں اقبال کو نگیٹ کر کے پھر شعر کی دنیا کو، شعر کی تاریخ کو نئے سرے سے سنتھیسائز کروں گا۔ تو میری نظر میں یہ ان کا خبط تھا، لیکن اس کے باوجود کیونکہ بڑی کوشش میں ناکامی بھی کچھ اہم نتائج پیدا کرتی ہے نا، تو راشد اپنے منصوبے میں ناکام رہ جانے کے باوجود ایک بڑی کوشش کے پرکشش باقیات ضرور رکھتے ہیں، تو وہ دیکھنا ہے۔
لیکن یہ بات بالکل ذہن میں رہے کہ یہ بہت اہم شاعر ہیں، بڑے شاعر ہیں۔ اقبال کے بعد اگر کسی شاعر کو بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے تو وہ میری رائے میں صرف راشد ہے، کہ ان کو بڑا شاعر کہا جا سکتا ہے، اس پہ دلائل لائے جا سکتے ہیں۔ اور بڑے شاعر کی جو خصوصیات معروف ہیں، یعنی بڑی شاعری کے جو لازمی عناصر ہیں، ایک آدھ کو چھوڑ کر وہ سب کے سب راشد کے یہاں نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں نے کوئی نظم منتخب کی ہو تو وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ میں کوئی اپنی طرف سے پڑھوں۔ مطلب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم راشد کی کچھ نظمیں منتخب کر کے ان پہ گفتگو کریں گے، انہیں ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انداز ٹھیک رہے گا کہ ہم راشد پہ مجموعی گفتگو کریں اور اپنی گفتگو میں جا بجا یعنی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے کچھ مصرے اس گفتگو کے ثبوت کے طور پہ دہراتے پیش کریں؟ ان دونوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ درمیان شعر جو ہے ان کو ریلیٹ کیا جائے ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا بہتر۔ تو ایسا کر لیتے ہیں کہ میرا ذہن بن چکا تھا آتے وقت کہ کچھ نظموں کی شرح کرنی ہے، نہیں تو ایک آدھ یہ بھی کر لیتے ہیں، بیچ بیچ میں وہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان کی راشد جو ہیں ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ان کی پہلی کتاب تھی ماورا، آزاد نظم کی۔ اب آزاد نظم جو ہے نا پوسٹ کولونیل ایرا میں شاعری کی فارمز بھی بدلی ہیں، تو جدیدیت کے اثر سے ہمارے یہاں جب انگریزی شاعری اور انگریزی شاعریہ مغربی شعری روایات کے مطالعے کا رواج پڑا، تو پھر اس شاعری سے متاثر ہو کر کچھ نئی اصناف بھی اردو میں متعارف ہوئیں۔ ان میں سے ایک صنف نظم آزاد ہے، یعنی جس میں دو مصرے ہم قافیہ ہم ردیف نہ ہوں، ورنہ ہماری نظم تو قصیدہ تھی، مثنوی تھی، ترکیب بند، ترجیع بند، یہ سب جو ہیں وہ غزل کے نمونے پہ یعنی اس طرح ہوتے تھے کہ ایک بحر میں ہوتے تھے اور ہم قافیہ ہم ردیف اشعار کا مجموعہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن انگریزی یا مغربی شاعری کے زیر اثر فری ورس کی ایک موومنٹ ہمارے یہاں چلی تھی جو نظم آزاد کہلاتی۔ اس میں دو مصروں کی لمبائی بھی ایک نہیں ہوتی اور ان کا ہم قافیہ ہم ردیف ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اور یہ صنف ایسی ہے کہ اس صنف کی جو تکنیکی تفصیلات اور تکنیکی ضوابط ہیں وہ ہمارے یہاں آج تک نہیں آئے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بیرونی صنف ہے۔ ہماری اپنی جو اصناف ہیں ان کے فنی اصول و ضوابط ہر ایک صنف کے ہمارے یہاں موجود ہیں سوائے نظم آزاد کے۔ تو نظم آزاد کو انگریزی ضوابط کے مطابق دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو راشد نے صرف نئی صنف نہیں قبول کی بلکہ انہوں نے نئے احساسات اور نئے خیالات کو بھی اظہار کا راستہ دکھایا اس نئی صنف کے اندر۔ تو یہ وہ ہے، لیکن راشد کے یہاں ایک لیریسزم ہے، ماورا میں بھی وہ لیریسزم ہے اور آخر تک ہے وہ لیریسزم۔ تو ان کے یہاں اندرونی قوافی آتے ہیں، تو اس سے گویا آوازوں کے بارے میں ہمارا جو ایک شعور ہے وہ روایتی شعور بھی تسکین پاتا رہتا ہے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ماورا ان کی پہلی کتاب تھی جس نے باقاعدہ ایک زلزلہ پیدا کر دیا تھا۔ پھر ایران میں اجنبی، لامساوی انسان، گما کا ممکن، یہ سب کی سب بہت اہم کتابیں ہیں۔
تو آخر مطلب راشد جب پورا کام اپنا سامنے جب لا چکے ہیں تو اب ماورا کی حیثیت تاریخی رہ گئی ہے، مطلب اس کو اس ماحول میں دیکھنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن باقی کتابوں کا جو اسپین ہے وہ بہت عالمگیر ٹائپ کا ہے اور اس پر وقت کی تبدیلی اثر انداز نہیں ہوئی۔ مطلب راشد کے یہاں ماورا کے سوا تمام کتابیں اب بھی تر و تازہ ہیں، یعنی کہ حالات بدل جانے کے باوجود، ذہن بدل جانے کے باوجود، چیزوں کو دیکھنے کا انداز بدل جانے کے باوجود راشد کی تازگی متاثر نہیں ہوئی، اور بڑے شاعر میں یہ خصوصیت لازمی ہے کہ زمانہ اسے پرانا نہ کر سکے، تبدیلی جو ہے وہ اسے ہلا نہ سکے۔ تو تمام بڑے شاعروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں یہ وصف مشترک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ یہ ہے لامساوی انسان کی ایک نظم جو بہت مشہور نظم ہے۔ میں نے اس کو اس لیے اب یہ کلیات راشد آج میں نے 10-15 برس بعد کھولا ہے، تو بہرحال اب دیکھتے ہیں۔ تو یہ نظم بہت مشہور ہونی چاہیے آج بھی، پہلے تو بہت مشہور تھی، کئی لوگوں کو زبانی یاد ہوا کرتی تھی۔ میرے بھی ہیں کچھ خواب، یہ اگر اچھا آپ لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ شروع کرتے ہیں۔ تو جناب یہ نظم ہے، میرے بھی ہیں کچھ خواب، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، آواز دیکھ رہے ہیں کیسی پرشکو ہے، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، اس دور سے، اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے، میرے بھی ہیں کچھ خواب، اس دور سے، اس دور کے سوکھے ہوئے دریاؤں سے، پھیلے ہوئے صحراؤں سے اور شہروں کے ویرانوں سے، ویرانہ گروں سے میں حزین اور اداس، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ خواب کے اسرار نہیں جن کے ہمیں آج بھی معلوم، وہ خواب جو آسودگی مرتبہ و جاہ سے، آلودگی گرد سر راہ سے معصوم، جو زیست کی بیہودہ کشاکش سے بھی ہوتے نہیں معدوم، خود زیست کا مفہوم، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، اے کاہن دانشور و عالی گوہر و پیر، تو نے ہی بتائی ہمیں ہر خواب کی تعبیر، تو نے ہی سجھائی غم دلگیر کی تسخیر، ٹوٹی تیرے ہاتھوں ہی سے ہر خوف کی زنجیر، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، کچھ خواب کے مدفون ہیں اجداد کے خود ساختہ اسمار کے نیچے، اجڑے ہوئے مذہب کے بنا ریختہ اوہام کی دیوار کے نیچے، شیراز کے مجذوب تنک جام کے افکار کے نیچے، تہذیب نگونسار کے اعلام کے انبار کے نیچے، کچھ خواب ہیں آزاد مگر بڑھتے ہوئے نور سے مرعوب، کچھ خواب ہیں آزاد مگر بڑھتے ہوئے نور سے مرعوب، نئے حوصلے خوب ہے نئے ہمت ناخوب،
گر ذات سے بڑھ کر نہیں کچھ بھی انہیں محبوب، ہیں آپ ہی اس ذات کے جاروب، ذات سے محجوب۔ ذات سے محجوب کچھ خواب ہیں جو گردش آلات سے جوئندہ تمکین، ہے جن کے لیے بندگی قاضی حاجات سے اس دہر کی تزئین۔ کچھ ہے جن کے لیے بندگی قاضی حاجات سے اس دہر کی تزئین، کچھ جن کے لیے غم کی مساوات سے انسان کی تامین، کچھ خواب کہ جن کا ہوس جور ہے آئین، دنیا ہے ندیم۔ کچھ خواب ہیں پرورد انوار مگر ان کی سحر گم، جس آگ سے اٹھتا ہے محبت کا خمیر اس کے شرر گم، ہے کل کی خبر ان کو مگر جز کی خبر گم۔ یہ خواب ہیں، ہے کل کی خبر ان کو مگر جز کی خبر گم، یہ خواب ہیں وہ جن کے لیے مرتبہ دیدہ تر ہیج، دل ہیج ہے سر اتنے برابر ہیں کہ سر ہیج، عرض ہنر ہیج۔ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، یہ خواب میرے خواب نہیں ہیں کہ میرے خواب ہیں کچھ اور میرے خواب ہیں کچھ اور میرا دور، خوابوں کے نئے دور میں نئے مور و ملخ، نئے اسد و ثور، نئے لذت تسلیم کسی میں نہ کسی کو ہوس جور، سب کے نئے طور۔ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، ہر خواب کی سوگند ہر چند کے وہ خواب ہیں سربست و روبند، سینے میں چھپائے ہوئے گویائی یہ دوشیزہ لب خند، ہر خواب میں اجسام سے افکار کا، مفہوم سے گفتار کا پیوند، عشاق کے لبہائے ازل تشنہ کی پیوستگی شوق کے مانند، اے لمحہ خرسند۔ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب، ہر سعی جگر دوز کے حاصل کے نئے خواب، آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہراتے جلاجل کے نئے خواب، اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب، یا سینہ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب، اے عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ تو ابھی جو ہے وہ اس نظم کا کانٹیکسٹ بیان کر دیتا ہوں، پھر اس نظم کا تجزیہ اور تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں کر لیں گے۔ یہ نظم قدرے لمبی بھی ہے تو ممکن ہے کہ ایک سٹنگ سے زیادہ اس پہ لگ جائے، لیکن پوری طرح اس کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نظم ایک ماحول میں لکھی گئی ہے، وہ ماحول سمجھ لیں کہ نیا آدمی پیدا ہو چکا ہے، دنیا ابھی پوری طرح نئی نہیں بن سکی ہے، یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے۔ جیسے رینیسانس مغرب کا ہوا تھا تو اس میں آدمی بھی نیا بنا، دنیا بھی نئی بنی، تصورات بھی نئے تشکیل پائے۔
تو یہ گویا جدید آدمی کی ایک تہذیب میں قبل از وقت آمد کا اعلان ہے، تو اسی وجہ سے اس میں شکوے کا بھی کچھ رنگ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات جو وہ بی بی نے فرمائی وہ بہت اچھی، کہ کیونکہ راشد کا مسلسل ہدف اقبال رہتے ہیں، تو یہاں اقبال کے تصور عشق کو گویا مخاطب کیا گیا ہے، اسے ریڈیکیول کیا گیا ہے۔ یہ مصرع اقبال بالکل تسلیم کریں گے اپنے تصور عشق کے بیان کے طور پہ کہ اے عشق ازل گیر و ابد تاب، عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تو یہ شعر اور اے عشق ازل گیر و ابد تاب یہ ہم معنی ہے نا، تو اقبال بھی عشق کو ازل گیر اور ابد تاب ہی کہتے ہیں۔ اس مصرے کو تھوڑا سا بتا دیں، ازل گیر اس کا کیا مطلب ہے؟ ازل گیر ہوگا جو ازل کو پکڑے ہوئے ہے اور ابد کو روشن کر رہا ہے، ایک یہ مطلب ہے۔ اور ازل گیر جسے ازل نے جس نے ازل کو لپیٹ رکھا ہے اور ابد کو بھی لپیٹ رکھا ہے، یعنی گرفتن اور تابیدن دو مصادر ہیں۔ گرفتن کا مطلب ہے پکڑنا، دونوں جہاں دونوں، مطلب ازل اور ابد دونوں اس کے چنگل میں ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ اس کا پھیلاؤ ازل تک بھی ہے اور اس کی روشنی ابد کو بھی روشن کیے ہوئے ہے۔ تو ازل اس کی وجہ سے موجود ہے، ابد اس کی وجہ سے زندگی رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارا اقبال کا تصور عشق ہے۔ اگر آپ لوگ اقبال کو جانتے ہیں تو ان کے تصور عشق کا راشد نے آدھے مصرے میں خلاصہ کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ازل گیر اور ابد تاب کہہ کے اقبال کے پورے تصور عشق کو سمیٹ لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں ابھی اس کی شرح میں نہیں جاتا، اس کی شرح لمبی ہوگی، لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ حوالہ دینے کے لیے کہ انہوں نے اقبال کے یہاں عشق کائنات شعور اور کائنات وجود کا بیک آن نظام چلانے والی قوت ہے، یعنی زمان و مکان ہوں، چاہے وہ وجود میں ہوں چاہے شعور میں ہوں۔ اب اس کی ایک تفصیل ہے، وہ پھر عرض کروں گا کہ شعور اور وجود کی دونوں کائناتوں میں عشق کی حیثیت حاکم کی ہے اقبال کے یہاں۔ تو راشد نے اس عشق کو مخاطب کیا ہے کہ جس پر پرانی تہذیب، پرانے ذہن اور پرانی دنیا کا سارا نظام چل رہا تھا، تو اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نیا آدمی ہوں، میں نئی آدمیت کا آدم ہوں۔ تو میرے مطالبات عشق کی کلاسیکی اور روایتی مینیفیسٹیشن سے پورے نہیں ہوتے۔ عشق کو اقبال کے عشق کو میں پیشن کے طور پہ قبول کر سکتا ہوں، تصور اور نظریے کے طور پر نہیں، کیونکہ اقبال کے عشق سے خدا ڈیفائن ہوتا ہے، یعنی اقبال کے عشق سے دو چیزیں ویل ڈیفائنڈ ہو جاتی ہیں، خدا اور انسان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خدا بھی پرانا ہو گیا اور انسان، اقبال کا خدا بھی پرانا ہے اور اقبال کا انسان بھی بوسیدہ ہے، لیکن اقبال کے اس پیشن کو نئے آدمی کی پیدائش کے سبب کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو انہوں نے ریڈیکیول کیا ہے،
اقبال کے تصور عشق کی میٹافزیکیلٹی اور یونیورسیلٹی کو انہوں نے ڈی میٹافزیکلائز اور ری پرٹیکولرائز کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے، یہ جو دو نکات ہیں نا، کہ اقبال عشق سے کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت حاصل ہو اور اپنی حقیقت کا موجب عمل شعور میسر آئے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہ خدا کوئی شے ہے، نہ انسان کی کوئی ایسی حقیقت ہے جو اس کے تاریخی وجود سے ماورا ہو۔ آپ سمجھ، انسان صورت اور حقیقت کی تمیز نہیں رکھتا، حقیقت ایک بے معنی لفظ ہے، اور ان وجود اور شعور کے پورے نظام کو مابعد الطبیعی تصورات پہ چلانا لغو حرکت ہے۔ تو انہوں نے جس اصول پہ پوری مابعد الطبیعیات چل رہی تھی اپنے نظم شعور اور نظام وجود کے ساتھ، اس کو اسے گویا اپنی بالکل نئی سچویشن پر اپلائی کیا ہے، اور اس سے وہ تقاضے کیے ہیں جن تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ تصور بنا ہی نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ جیسے ازل اور ابد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم اور اسپیس جو ہے یہ اضافی ہے، وہ جو نان ٹیمپورل ہے اور جو نان اسپیشیل ہے وہ حقیقی ہے۔ تو عشق جو ہے وہ اصل میں اس حقیقی غیر زمانیت اور لامکانیت کے ساتھ میرے تعلق کا واحد ٹول ہے۔ تو یہ اس کو توڑ رہے ہیں کہ نہ کوئی لازمانیت ہے نہ کوئی لامکانیت ہے، بلکہ یہ کہ تم نے لازمانیت اور لامکانیت کی طرف اپنے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے جوش میں جو ایک پیشن ایجاد کیا تھا عشق کی صورت میں، اس پیشن کو اب صرف ہونا چاہیے نئے آدمی کی پیدائش میں اور نئی دنیا کی تخلیق میں۔ یہ آدمی بھی تاریخی اور مادی ہے، یہ دنیا بھی ہسٹوریکل اور مٹیریل ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ اس نظم کا پس منظر ہے۔ تو بہرحال اب شروع کرتے ہیں کہ کچھ اس عنوان پہ بولتے ہیں کہ میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ یہاں جو میرا ہے، جو آدمی میرا کہہ رہا ہے، یہ نیا آدمی ہے جو آدمیت کے پرانے سانچے کو اپنے لیے توڑ چکا ہے۔ دو سانچوں میں آدمی رہتا ہے نا، تو ایک آدمیت کا سانچہ، ایک دنیا کا اور تاریخ کا سانچہ۔ تو یہ وہ آدمی ہے جو دنیا کی اپنی آدمیت کے سانچے کو توڑ چکا ہے اور دنیا اور تاریخ کے سانچے کو توڑنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کو نئے آدمی کے مطابق بنانا چاہتا ہے جو فی الحال وہ نہیں ہے۔ تو میرا جو ہے وہ ایک نیا آدمی کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جو خواب ہیں یہ دنیا کو بدلنے کے، دنیا کے پرانے سانچوں کو توڑنے کے خواب ہیں۔ تو یہ نظم پوری کی پوری اس طرح ہے کہ انسان اپنی سیلف ڈیفینیشن کو بدل چکا ہے، اپنے عملی اور ذہنی مقاصد کو تبدیل کر چکا ہے، لیکن اس عمل میں یہ دنیا اس کے کام نہیں آ رہی، یہ دنیا رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ دنیا جو اپنے پرانے پن کے تسلسل پر اصرار کر رہی ہے، پرانے پن کا تسلسل دو چینلز میں ہے، ایک چینل مذہبی ہے، دوسرا چینل پاور کا چینل ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اس نظم میں مضمون ہے کہ تو نیا آدمی اس دنیا کے مذہبی سانچے کو بھی توڑنا چاہتا ہے، وہ اپنے لیے توڑ چکا ہے، اور وہ دنیا کے پاور اسٹرکچرز کو بھی، کلاسیکل پاور اسٹرکچرز کو بھی مسمار اور منہدم کرنا چاہتا ہے،
اس خواہش کو راشد خواب کا نام دے رہے ہیں، اور عشق ازل گیر و ابتاب کو گویا کوئی ایسا قانون فطرت تصور کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسے قانون فطرت کی حیثیت دینا چاہتے ہیں جو میٹر اور ہسٹری کے اندر کام کرتا ہو، لیکن ان کی نئی نئی فارمیشنز کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اقبال کے تصور عشق کی نظریاتی ساخت کو توڑا ہے، لیکن اس نظریے کے ساتھ اقبال نے جو جذبہ اور قوت جوڑ رکھی تھی، اس جذبے اور قوت کو وہ ایک مختلف مقصد کے حصول کے لیے کام میں لانا چاہتے ہیں۔ تو یہ نظم اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ یا میں شروع کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لیکن میں شروع کروں گا تو وقت نہیں رہے گا، تو آج یہاں روک دیتے ہیں۔ اگلی مرتبہ تھوڑا سا آپ لوگ بھی غور کر کے آئیے گا، تو اگلی مرتبہ ہم کوشش کریں گے کہ اس غزل کی شرح کو نیریٹ کرتے ہیں، اور اس نظم کی، اور اس کے جو بنیادی الفاظ ہیں ان کو کھول لیں۔ کسی بھی ٹیکسٹ کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کا سیاق و سباق سمجھ لیں، پہلے اس کا ایپسٹیم سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس متن میں جو اہم الفاظ آئے ہوں ان الفاظ کو پوری طرح کھولنے کی کوشش کریں۔ تو ہر کتاب 5 لفظوں میں بند ہوتی ہے، اگر آپ ان 5 لفظوں کو کھول لیں تو وہ کتاب پوری کی پوری آپ پہ منکشف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہم اسے پڑھیں گے۔ باہر جاتا تھا کافی عرصہ پہلے، تو وہاں پہ صبح صبح بزرگ بیٹھ جاتے تھے، میں ان کے قریب بیٹھ جاتا تھا، تو وہ مختلف اسی طرح باتیں کرتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بات کی کہ لکھنؤ والے جو ہیں وہ اقبال کی نسبت غالب کو زیادہ بڑا شاعر کہتے ہیں، بلکہ اقبال کو تو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں وہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ لسانی تعصب ہے۔ اچھا۔ لکھنؤ اور لاہور کا ایک معرکہ بھی چلا تھا، نیاز مندان لاہور اور لکھنؤ، یہ ادبی ڈیبیٹ چلی تھی۔ وہ اقبال ہی اس کا موضوع تھے، مطلب وہ اقبال کو نہیں مانتے تھے۔ وہ لسانی تعصب، کیونکہ لکھنؤ والے متعصب ہوتے ہیں، وہ بہت چھوٹے دماغ کے ہوتے ہیں، تو وہ مسلک میں بھی متعصب ہیں، ادب میں بھی متعصب ہیں۔ چھوٹے دماغ غالب کیسے سنبھال جاتا ہے؟ نہیں، وہ تو غالب کا نام استعمال کرتے ہیں، غالب کو سمجھ، میں بھی کہتا ہوں غالب اقبال سے بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، غالب اقبال سے بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں اقبال کی بڑائی کا لحاظ ہے۔ صحیح۔ مطلب آپ اقبال پہ کئی عظمتیں ایسی ہیں جو غالب کو نہیں حاصل، اقبال کو حاصل ہیں۔ یہ سب کہہ کے بات کرو تو ظاہر ہے اب اقبال ہر ایک سے بڑے تھوڑی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی بڑائی کا انکار کیوں کرتے ہو؟ مطلب اردو ادب میں اتنا منفرد آدمی کوئی نہیں ہے، تو اس کا تو اعتراف کرو۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو غالب کو سوجھ ہی نہیں سکتی تھیں، وہ کسی وقت اقبال پہ بات کریں، وہ جو میں نے شروع میں کہا نا کہ تصویر بھی بدل دی، آواز بھی بدل دی، معنی بھی بدل دیے، لفظ بھی بدل دیے، یہ کوئی معمولی آدمی کر سکتا ہے؟ تصویر کی روایت آپ بدل کے دکھائیے، آوازوں کی روایت بدل کے دکھائیے۔ اقبال وہ آدمی ہے کہ اس نے شاعری کی روح ہی نہیں بدلی، جسم بھی بدل دیا۔ تو اتنی قدرت رکھنے والا تو غالب نہیں تھا، غالب کے پاس وہ ذہن نہیں تھا جو اقبال کے پاس تھا، غالب کے پاس وہ دل نہیں تھا جو اقبال کے پاس تھا۔ بس فرق یہ ہے کہ غالب کے پاس فن اقبال کے مقابلے میں زیادہ تھا، تو فن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اقبال سے بڑے شاعر ہیں، ورنہ معانی، مضامین، احساسات، جذبات اور تخیل مطلب تصویریں بنانے والا،
یعنی شاعر کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا مصور، ایک بڑا موسیقار بالکل بالکل. اور ایک بڑا فلسفی. تو اقبال ان تینوں شرطوں کو آخری درجے پہ پوری کرتے ہیں. کبھی آپ صرف کلیات اقبال کو اس نظر سے پڑھ لیجئے کہ میں اس میں سے البم نکالوں گا. صحیح ایسے آپ ان اب کی تو بڑے بن چکی ہیں. ان کی امیجز نکال لیجئے اور بتائیے کہ یہ کہاں ہیں. مطلب اتنی منفرد امیجز ہیں. تو اس کا کیا بتا رہا شاعر، مصور، موسیقار، فلسفی. تو کبھی آپ اقبال کی آوازوں کو اکٹھا کیجیے تو اردو میں کسی کا صوتیاتی نظام اتنا وسیع اور اتنا گہرائی اور اتنے شکوہ کے ساتھ نہیں ہے جتنا اقبال کے ہیں. تو آپ آوازوں کا بھی ایک لائبریری بنا سکتے ہیں اقبال سے، تصویروں کا ایک البم بنا سکتے ہیں، اور تصورات اور معانی کی بھی پوری انتھالوجی بنا سکتے ہیں. تو یہ سب غالب سے آپ نہیں بنا سکتے. صحیح. غالب کو ایج یہ ہے کہ غالب کو زبان اقبال سے زیادہ آتی تھی اور فن غالب کے پاس زیادہ تھا. اور دوسرے یہ کہ غالب کے پاس غالب بننے کے لیے پہلے کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا. اقبال کے سامنے غالب تھا، غالب کے سامنے کوئی نہیں تھا. اس وجہ سے غالب غالب جو ہے وہ میر کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں جو شعر ہے کہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد ہے میں. ہاں کہتے ہیں کہ اگلے وقتوں میں کوئی میر نہیں تھا. غالب اپنا نہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر نہیں تھا. تو صحیح ہے، میر غالب سے بھی بڑے ہیں. مطلب مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو میں یہ سوال وہ 100 مرتبہ پوچھے گا تو میرا جواب یہی ہے کہ میر بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت ہی بڑے. مطلب میر فارسی کے بڑے شاعروں کے برابر کے شاعر ہیں، حافظ وغیرہ کے برابر. تو جو غالب اور اقبال نہیں ہیں ان کو حافظ وغیرہ کے برابر تھوڑی بٹھایا جا سکتا. میر کو بلکہ میں کہتا ہوں بعض معاملات میں وہ حافظ سے بھی بڑا ہے.